بازنطینی علاقوں میں مسلم فتوحات کی تاریخ ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی داستان ہے، جس میں مسلمانوں کی بازنطینی سلطنت پر ابتدائی فتوحات طاقت کے توازن میں اہم تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس تاریخی سیاق و سباق میں ایک اہم واقعہ مسلمانوں کی طرف سے بازنطینیوں کے خلاف پہلی بڑی فتح ہے، جس نے مزید وسعت اور طاقت کے استحکام کی بنیاد رکھی۔ 7ویں صدی عیسوی کے اوائل تک بازنطینی سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، بحیرہ روم کے علاقے میں ایک غالب طاقت تھی۔ تاہم یہ داخلی انتشار اور بیرونی دباؤ کا بھی دور تھا۔ بازنطینیوں نے حال ہی میں ساسانی سلطنت فارس کے ساتھ ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ ختم کی تھی، جس نے دونوں سلطنتوں کو کمزور اور غیر محفوظ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے برعکس جزیرہ نما عرب میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلام کا عروج دیکھنے میں آیا۔ 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے جانشین اور خلفاء نے جزیرہ نما عرب سے باہر اسلام پھیلانے کی ایک پرجوش مہم کا آغاز کیا۔ ابتدائی مسلم فتوحات مذہبی جوش، اقتصادی محرکات اور تصویراتی ضروریات کے امتزاج سے چلتی تھیں۔ بازنطینی علاقوں میں ابتدائی مسلم فتوحات شام کے علاقے میں دراندازی سے شروع ہوئیں، جو جدید دور کے شام، لبنان، اردن اور اسرائیل پر مشتمل ہے۔ اس علاقے پر بازنطینی کنٹرول کمزور تھا، جو اندرونی اختلافات اور حالیہ فارسی جنگوں سے کمزور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا۔ فیصلہ کن لمحہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آیا، جو اپنی فوجی مہارت کے لیے مشہور ایک قابل جنرل تھے۔ چند چھوٹی جھڑپوں اور اہم مقامات پر حکمت عملی سے قبضہ کرنے کے بعد بازنطینی افواج کے ساتھ تصادم کے لیے میدان تیار ہو گیا۔ یرموک کی جنگ کو، جو اگست 636 عیسوی میں لڑی گئی، بازنطینیوں کے خلاف مسلمانوں کی پہلی اہم فتح سمجھا جاتا ہے۔ یہ جنگ موجودہ اردن میں دریائے یرموک کے قریب لڑی گئی اور 6 دن تک جاری رہی۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر اور شدت سے لڑی جانے والی جنگ تھی، جس میں دونوں اطراف سے ہزاروں فوجی شامل تھے۔ یرموک کی جنگ کی تیاری میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت واضح تھی۔ آپ نے علاقے کو سمجھتے ہوئے جنگ کے میدان کو احتیاط سے منتخب کیا، تاکہ اپنی فوج کی طاقت کو زیادہ سے زیادہ اور بازنطینیوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اگرچہ تعداد میں کم، مسلم افواج انتہائی حوصلہ افزا تھیں۔ انہوں نے اختراعی حکمت عملی اختیار کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کیا، جن میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص کردار اور ان کے درمیان مؤثر مواصلات اور ہم آہنگی کو یقین بنایا۔ اس کے متحرک گھوڑ سوار دستوں کا استعمال تیز رفتار چالوں اور جنگ کے دوران موافقت کی اجازت دیتا تھا۔ اس کے برعکس بازنطینی افواج، جس کی قیادت شہنشاہ ہرقل کے بھائی تھیوڈور اور دیگر تجربہ کار جنرلوں نے کی، بڑی لیکن کم ہم آہنگ تھیں۔ جنگ ابتدائی حملوں اور جوابی حملوں کی ایک سیریز سے شروع ہوئی۔ ابتدائی طور پر بازنطینیوں نے اپنی عددی برتری اور بھاری پیادہ فوج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم صفوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ تاہم مسلم افواج، جو اچھی طرح سے نظم و ضبط اور حکمت عملی کے لحاظ سے پوزیشن میں تھی، نے ان حملوں کو پسپا کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ کن لمحہ 5ویں دن آیا، جب آپ نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ ایک فریق کا حملہ کیا۔ اس چال نے بازنطینیوں کو حیران کر دیا۔ ان کی صفوں میں انتشار پھیل گیا اور انہیں کافی جانی نقصان پہنچا۔ مسلم افواج نے اپنی برتری کو دبایا اور 6 دن تک بازنطینی فوج مکمل پسپائی اختیار کر چکی تھی اور بھاری نقصان اٹھا چکی تھی۔ یرموک کی فتح کے گہرے اور دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ اس نے مؤثر طریقے سے شام میں بازنطینی غلبے کا خاتمہ کیا اور علاقے میں مزید مسلم فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ چند سالوں کے اندر دمشق، یروشلم اور دیگر اہم شہر مسلمان افواج کے زیر سایہ آ گئے، جس سے
ان کا شام پر کنٹرول مزید مضبوط ہو گیا۔ یرموک کی جنگ نے مسلم فوجی حکمت عملی کی افادیت اور بازنطینی سلطنت کی کمزوریوں کو ظاہر کیا۔ اس نے مسلمان کمانڈروں کی موافقت اور جدت کی صلاحیت کو ظاہر کیا، جو مستقبل کی فوجی مہمات کے لیے ایک مثال بن گئی۔ بازنطینی سلطنت پر شکست کے نفسیاتی اثرات بہت اہم تھے، جس کی وجہ سے حوصلے پست ہو گئے اور مزید داخلی انتشار پیدا ہوا۔ سیاسی طور پر فتح نے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن کو مضبوط کیا، جنہوں نے اسلامی ریاست کی توسیع کو نئے عزم کے ساتھ جاری رکھا اور شام کو اسلامی سلطنت میں شامل کرنے سے اقتصادی خوشحالی آئی اور اسلامی ثقافت اور مذہب کے پھیلاؤ میں مدد ملی۔ بازنطینی علاقوں کی مسلم فتح کا ایک دیرپا ثقافتی اور مذہبی اثر بھی تھا۔ نئے فتح شدہ علاقوں میں اسلام کے پھیلاؤ نے اسلامی اداروں کے قیام کا باعث بنا۔ دمشق اور یروشلم جیسے شہر اسلامی تعلیم اور ثقافت کے اہم مراکز بن گئے۔ اسلامی حکمرانی کے تحت مختلف آبادیوں کا انضمام ایک امیر ثقافتی تبادلے کو فروغ دیتا ہے، جو بازنطینی، فارسی اور عرب روایات کے عناصر کو ملا دیتا ہے۔ ابتدائی اسلامی توسیع کا یہ دور آنے والی صدیوں میں اسلامی تہذیب کے عروج کی بنیاد بنا۔ بازنطینی سلطنت کے خلاف مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح، جو یرموک کی جنگ سے ظاہر ہوتی ہے، دنیا کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے اسلامی توسیع کے ایک نئے دور کا آغاز کیا اور اسلامی سنہری دور کے عروج کی بنیادیں دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کمانڈروں کی مہارت اور وقت کے ساتھ سماجی سیاسی سیاق و سباق کے ساتھ مل کر ایک ایسی فتح کا باعث بنی جس نے قدیم دنیا کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو دوبارہ شکل دی۔ آج بھی اس فتح کی میراث محسوس کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اسلامی دنیا کی تاریخ اور دیگر تہذیبوں کے ساتھ اس کے تعاملات میں ایک اہم باب کی نمائندگی کرتی ہے۔ یرموک کی جنگ فوجی حکمت عملی، قیادت اور تاریخی واقعات کے انسانی تاریخ کے راستے پر دیر پا اثرات کی طاقت کی ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا تجزیہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ مزید تجزیوں، تبصروں اور سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔